ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی نہ کبھی قدیم ہوگا۔ آج کا انسان کھنڈرات میں خوش رہتا ہے اور انہیں دیکھ کر اچھا محسوس کرتا ہے۔ انسان دور حاضر کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس انسان نے بہت سی ایسی چیزیں بھی ایجاد کر لی ہیں کہ جن کے بارے میں یہی انسان ناممکن کہا کرتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب انسان ویرانیوں اور جنگلوں میں بھٹکتا تھا اور اس نے وہیں پہ اپنی دنیا بسا رکھی تھی، لیکن آج کا انسان آسمانوں کی وسعتوں کو بھی پار کر رہا ہے۔ اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ اس نے بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو کہ تمام انسانوں کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ سال 2017 میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ واقعہ فیس بک کی طرف سے ہوا تھا۔ جی ہاں، وہی فیس بک جس کو آپ ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کے انجینئرز چیٹ باکس بنا رہے تھے۔ چیٹ باکس کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب آپ کسی کو میسج کرتے ہیں تو فوراً سے رپلائی آ جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر رپلائی کر رہا ہے، اصل میں یہ چیٹ باکس رپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب وہ ایسے چیٹ باکس بنانا چاہتے تھے جو ہنس بھی سکتے تھے، رو بھی سکتے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر سکتے تھے۔ فیس بک کے اندر ایک بہت ہی جینیس انجینئر موجود تھا جس نے کہا کہ چیٹ باکس بجائے انسانوں کے جواب دینے کے کیوں نہ آپس میں ہی باتیں کرنے لگے۔ تو اس نے 2 روبوٹ تیار کر لیے، ایک کا نام ایلکس اور دوسرے کا نام بوب۔ یوں ہوا کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور ان کی باتیں ایسی تھی کہ اس انجینئر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان بوٹس نے ایک نئی زبان کی تخلیق کر لی۔ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت صرف انسان کو دی ہے، وہ ایک نئی زبان، ایک نئی لینگویج کریٹ کر سکتے ہیں۔ کوڈنگ اور پروگرامنگ کی دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک نئی لینگویج دریافت ہوئی تھی جس کا دوسروں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک نئی زبان ایسے ہی نہیں بن جاتی ہے، اس کے لیے انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس پروگرام کے اندر انٹیلیجنس ڈیولپ ہو چکی تھی اور اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا گیا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جو کہ خود سوچ سکتا ہے، خود کام کر سکتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے کام ہیں جو ہم اپنے موبائل فون اور کمپیوٹر پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم ہر وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہمارے موبائل فون پر جتنی بھی ایپس ہیں وہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہی بنیاد ہے۔ میں مثال سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی پیج کو ایک لائک کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے شاعری یا کامیڈی کے پیج کو لائک کیا ہے، تو اسی طرح کے پیج آپ کو روزانہ فیس بک خود بخود دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ یوٹیوب آپ کو ویڈیو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں آن لائن شاپنگ کی بات کرتی ہوں تو مثال کے طور پر آپ نے ایک جوتا خریدا ہے یا تو پھر آپ نے ایک گھڑی ہی خریدی ہے، تو اسی کے ریلیٹڈ بہت سی ویب سائٹس آپ کے پیج پر اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی ہے، اسی وجہ سے یہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہو رہی ہے اور کمپیوٹر ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو بہت فائدہ دے رہی ہے، لیکن جہاں یہ انسانوں کو فائدہ دے رہی ہے وہاں ہی یہ انسان کی تباہی کا بھی باعث بن رہی ہے، کیونکہ جب کمپیوٹر خود سے سوچنے لگے گا، خود ہی سے کام کرنے لگے گا، تو انسان اور کمپیوٹر کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ کمپیوٹر ہی جیتے گا، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی انٹیلیجنس سے کئی زیادہ ہے جس کو انسان کبھی ہرا نہیں سکتا۔ ہیکر نے تو کہا تھا کہ AI will destroy mankind، اس کے آگے انسان بے بس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سال 2030 تک انسان کا بالکل انحصار اس پر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ انسان کے اندر انٹیلیجنس ہے اور اسی انٹیلیجنس کی وجہ سے انسان آج اس دنیا پر راج کر رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو چمپینزی کا IQ جو ہوتا ہے وہ 55 ہوتا ہے، جبکہ انسان کا اس کے مقابلے میں 60 ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان زیادہ فرق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ لیکن اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو یہ انسان سے بھی کئی ہزار گنا تیز ہوگی۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ موبائل اور کمپیوٹر میں ہر روز ایک نیا پروسیسر دریافت ہو رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1000 سال بعد جب یہ سارے پروسیسر آپس میں مل جائیں گے تو ان کی کمپیوٹنگ پاور اس دنیا میں اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا۔ جیسا کہ کمپیوٹر کے اندر سپیڈ لائٹ ایئر میں ہوتی ہے، مثلاً اس کے اندر سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، جبکہ انسانی دماغ کے اندر نیورون کی سپیڈ 400 کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کتنی تیز ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تو اس کی لمٹ بہت ہی کم ہوگی جو کہ انسانوں کے کام آئے گی، کیونکہ انسانوں کا مائنڈ بھی تو لمیٹڈ ہے نا۔ لیکن اگر اس کو ڈیولپ کرتے کرتے اس کی سپیڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیا تو یہ دنیا کو تباہ کر دے گی۔
اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا تو پھر تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔